الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین گرامی، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، آج پیر محل میں یہ میرا پہلا خطاب ہے. بہت عرصے سے احباب کی فرمائش تھی کہ میں یہاں کچھ بیان کروں، لیکن کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کے لیے ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. کئی دفعہ ارادہ کیا لیکن وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ ارادوں کو مکمل کرنے والی ذات وہ ہے. وہ جب چاہتی ہے تو ارادہ تکمیل پذیر ہوتا ہے. آپ نے دور جانا بھی ہے، دور سے بہت حضرات بہت سے تشریف لائے ہیں. یہاں مقامی حضرات کے لیے اپنے گھروں میں پہنچنا تو آسان ہے، لیکن جو دور سے آئے ہیں نام سن کر کہ میں یہاں آج آ رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، مجھ پر فضل ہے اس کا کہ وہ اپنے بندوں کو میری آواز پر پہنچا دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ میری آواز بندوں تک پہنچاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ میری آواز پر بندے پہنچا دیتا ہے. یہ دونوں، بلکہ فضل کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس انداز سے وہ فضل فرماتا ہے. جس طرح ہے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ انسان کو ان طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اس طریقے سے بھی رزق ملے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے کسی پر، اپنے کسی بندے پر، اور فضل کے لیے یاد رکھیں کہ نیک اور پاک اور پاکیزہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک پاکوں پر ہی فضل کرتا ہے. وہ جس پر فضل کرے. یختص برحمتہ من یشاء، قرآن میں آتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، کہ میں اس پر اپنا فضل کروں گا، اپنی رحمت کروں گا.
یہ مختص ہے میری رحمت کے لیے، تو اس میں اچھائی برائی کا لحاظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود غفور الرحیم ہے۔ وہ کسی کی خوبیاں دیکھ کر فضل نہیں کرتا، بلکہ فضل جو ہوتا ہے وہ گناہگاروں پر زیادہ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نوناروی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، داغ کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو۔ کہ رحمت تو گناہگاروں پر ہوتی ہے جو رحمت کے مستحق ہیں، اور حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ مستحق کرامت گناہگاران۔ اے زاہد تو اپنے زہد اور تقوی پر اتنا بھروسہ نہ کر، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مستحق کرامت، نوازش اور مہربانی کی جو مستحق طبقہ ہے وہ تو گناہگار لوگ ہیں، کیونکہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو رحمت چاہتی ہے گناہگاروں کو کہ کوئی گناہگار میرے سامنے آئے تو میں اس پر اظہار رحمت کروں، اسی لیے رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کہ تقصیر ہو گئی۔ رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی گناہگار اپنا اعتراف قصور کر لے کہ میں گناہگار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں قلیل الاعمال ہوں، کثیر المعاصی ہوں، تو مجھ پر فضل کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، مہربانی فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ عمل پر چھوڑے گا، ٹھیک ہے، عمل کا بڑا، کل بھی میں سمندری میں اعمال صالحہ کی قرآن کے حوالے سے بڑا ذکر کیا، لیکن ایک خاص طبقہ ہے جو قرآن کے ظاہری الفاظ کے معانی پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہ رکھو، وہ جو شخص کرے گا وہ وہاں جا کر بھرے گا۔ کیا مطلب؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا، اس کا بدلہ اچھائی میں اس کو ملے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ برائی کی صورت میں سزا اس کو ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ لیکن ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اگر قرآن ہے تو یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ اس من کے عموم میں اللہ نے تخصیص نہیں کی کہ جس کو عذاب دے گا تو وہ کوئی واقعی گناہگار بھی ہوگا۔ من یشاء، جس کو چاہے، اگر ایک زاہد ہے، عابد ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بظاہر اس کے اعمال اچھے ہیں، لیکن اس کے ذہن میں اپنی جو بزرگی ہے، اپنی تقوی ہے، اس پر گھمنڈ آ گیا، مغرور ہو گیا، عجب آ گیا، کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، یا ریا سے وہ کام کرتا رہا، تو اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت پر فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو وہ عذاب دے سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، جس کو گناہگار کو بھی چاہے جو جہنم کے قابل ہو، مشرک نہ ہو، یہ شرط ہے، مشرک نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہگار بھی ہے تو لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف کرے۔ اس لیے یہ ہر چیز، ہر کلی اقتدار، فل کنٹرول اس پوری کائنات پر اس مالک کا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔
ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس کلام میں جو کملی والے آقا پر نازل ہوا یہ قرآن مجید، اس میں جن خاص بندوں کا ذکر کیا، ایک ہیں عام بندے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، درگاہوں میں بھی آج کل جائیں تو خصوصی سلوک کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو گوشت دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو دال کھلائی جاتی ہے، بعض لوگوں کو پنکھے والے کمرے دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو اس طرح کے ہر لوگ زائرین آنے والے لوگ جو ہیں طرح طرح کے مخالفین بھی باتیں کرتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے اور غریبوں کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، خواص کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ تو میں سلسلے میں عرض کروں، حضور نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کا طبقہ ہیں، امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کریں۔ یہ حدیث حضور کی یاد رکھیں، یہ تو حدیث ہے، اس میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، لیکن قرآن میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، عباد الرحمن، کیا رحمان کے بندے آپ میں، کیا ہم رحمان کے بندے نہیں ہیں؟ بولیں ہیں، ہم بھی اسی کے بندے ہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اور مجھے مخاطب ہو کر نہیں فرما رہا کہ ہم اس میں شامل ہیں، نہیں، ان کی علامات بتائی ہیں آیات میں کہ جو ان صفات کے مالک ہوں گے وہ عباد الرحمان ہیں، سمجھے؟ اور جو ان صفات کے مالک نہیں ہوں گے وہ بندے تو ہیں میرے، وہ مجھے کہتے رہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن میں جسے ایک مرتبہ کہہ دوں کہ تو میرا بندہ ہے، اس کا مقام اور ہے۔ سارا دن تسبیح آپ چلاتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ شام کو اللہ کہے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کہ تو نے میری بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے، کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے آقا کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے نہیں میں تیری بندگی تسلیم نہیں کرتا، پیدا میں نے کیا تجھے لیکن تو میرا بندہ نہیں ہے، تو خلافت فی الارض کا وہ مستحق نہیں ہے جو خلافت میں نے انسان کو عطا کی تھی، تو نے میرے تقاضے پورے نہیں کیے بندگی کے۔ اور اگر شام کے وقت اللہ ایک مرتبہ فرما دے کہ تو میرا بندہ ہے، سارا دن بندہ یہ کہتا رہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، وہ شام کو رد کر دے، اس سے یہ بہتر ہے نا کہ شام کو وہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مور لگ گئی، سند مل گئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی اللہ نے عوام سے مخصوص کیا، عام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تو اللہ بھی مخصوص کر رہا ہے۔ اب عوام یہ کہیں جناب کہ ہمیں اللہ نے اپنا بندہ کیوں نہیں کہا، اللہ نے معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، یہ اور طبقے کے لوگوں کو خاص خاص لوگوں کو اپنا بندہ کہہ دیا اور ہمیں اپنا بندہ نہیں دیا، یہ اعزاز ہمیں نہیں دیا۔ اللہ نے کو منع تو نہیں فرمایا تم یہ صفات اپناؤ اور آؤ عباد الرحمن بن جاؤ، اس صف میں شامل ہو جاؤ، لیکن تم یہ سمجھو کہ تم اور جو اچھے لوگ ہیں اس کے مقبول ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے متبعین ہیں، ان کے ساتھ تم بغیر کسی عمل کے اس درجے تک پہنچ جاؤ تو یہ بہت مشکل ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی انسان سلوک جو کرتا ہے لوگوں سے، تو حضور کے اس ارشاد جو میں نے عرض کیا ہے کہ علی منازلہم امرنا ان ننزل الناس علی منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق ان سے سلوک کریں۔
ٹھیک ہے نا؟ تو ایک انسانیت کا سلوک ہے جو بنیادی تقاضے ہیں انسانیت کے، اس میں تو انسان کے ساتھ سلوک برابر کیا جائے گا۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ایک وحدت کا ایک انداز ہے کہ سب اس کے بندے ہیں جی، اس میں کوئی نہ ایاز ہے نہ کوئی محمود ہے، بلکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ایک عمومی، اس میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، مخصوص انداز میں حاضری کا نام ہے۔ تو اس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اگرچہ صفوں میں سارے برابر کھڑے ہوتے ہیں، یہ میں توجہ طلب جو نقطہ پیش کر رہا ہوں، تو ایک صف میں کسی کے لیے بندش سے نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی چیئرمین صاحب بھی کھڑے ہوں گے، یا بادشاہ وقت کھڑا ہوگا، یا وزیر اعظم کھڑا ہوگا، یا کوئی پیر صاحب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے وہ اس جگہ وہ مستحق ہے، وہاں وہ نماز پڑھے گا، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مساوات اسلامی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر طرح کے لوگ کھڑے ہیں، دکاندار بھی کھڑے ہیں، دنیا دار بھی کھڑے ہیں، متقی بھی کھڑے ہیں، عمراء بھی کھڑے ہیں، وزراء بھی کھڑے ہیں، علماء بھی کھڑے ہیں پہلی صف میں۔ لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی نماز برابر ہے؟ بولے میری طرف دیکھیں، اگر کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری طرف دیکھیں اور ہمتاً متوجہ ہوں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی پہلی صف والوں کی نماز برابر ہے؟ اٹھنا بیٹھنا، قیام، قعود، رکوع، سجدہ، التحیات سب کی برابر نظر آئے گی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی وقت کا غوث ہے تو وہ بھی ایک جو بڑا گیا گزرا آدمی ہے، بدچلن آدمی ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے آیا تو وقت کے غوث کے ساتھ بھی وہ کھڑا ہے تو اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ غوث پاک بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک اچکا آدمی آ گیا، کھڑا ہو گیا ساتھ، تو غوث پاک کے ساتھ کھڑا ہے، معین الدین اجمیری کے ساتھ کھڑا ہے، ہٹا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں اٹھتے بیٹھتے تو برابر ہیں، نظر آتے تو ایک جیسے ہیں کہ یہ بھی قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتنا فرق ہے نمازوں میں، دونوں کی نمازوں میں کتنا فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو کتنا فرق ہے نماز میں۔ نماز صرف اتے تلے ہونے دا نام نہیں۔ ساڑھی پنجابی سمجھ دو کہ نہیں؟ پنجابی تسی اکثریت پنجابی ہے۔ اتے تلے ہونے دا نام نہیں، نیت دا نام ہے کہ کس نیت نال تو کھلوتا ہے اللہ دی بارگاہ۔ بظاہر بڑے بڑے کئی ہے صدر نال تے وزیر اعظم نال اگر انہاں کئی دفعہ نماز پڑھنی پہ جاوے نا اس طبقے ہیں تے پھر انہاں نال جڑے عملہ تلے ہونے سارا حکومت دے اراکین جڑے بڑے بڑے تے جتنے افسر ہونے انہاں نوں ہی نماز پڑھنی پیندی، کیونکہ وہ پھر وزیر اعظم صاحب کی نماز ہوتی ہے، وہ پھر صدر صاحب کی نماز ہوتی ہے، اللہ دی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ دی نماز وہ ہوتی ہے جب تساں وچوں غریب طبقہ، غریب تو غریب طبقہ اللہ نے اللہ سمجھ کے اپنا معبود حقیقی سمجھ کے بغیر کسی دے آکھنے دے معاذ اللہ دا حکم تے رسول دا حکم سمجھ کے گھر وچ جڑے یا مسجداں وچ نماز ادا کردے ہو، اے تہاڈی نماز اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے عباد کو جڑے
یمشون علی الارض ہونن جڑے زمین تے چلدے نے بڑی فروتنی نال انکسار دے نال عاجزی دے نال سمجھ آئی علی الارض ہونن استکبار نہیں ہوتا ان میں اکڑ نہیں ہوتی بلکہ وہ زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں عاجزی کا بڑا مقام ہے عاجزی کا بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ کہ جس اللہ واسطے کسی دے سامنے کسی نال تواضع پیش کیتی انکسار پیش کیتا اللہ اس کا مقام بلند فرماتا ہے اللہ واسطے ریاکاری واسطے نہیں دکھاوے واسطے نہیں تے انکسار کیا ہے ایک مجھے شعر یاد آ گیا ایک فارسی ہمارے استاد بہت بڑے استاد گزرے ہیں یہ فارسی ادب جو ہے اس میں بڑے بڑے شاہکار ہیں ایسے ایسے نکتے انہوں نے بیان کیے آج یہ زبان ہی کوئی نہیں جانتا اس کی اہمیت کسی کو کیا پتا وہ کہتا ہے کہ فروت نیست دلیل رسیدگان کمال فروت نیست دلیل رسیدگان کمال کہ چون سوار بمنزل رسد پیاد شود عاجزی ایک دلیل ہے کہ ایک بندہ کسی منزل تے پہنچے ہے کسی دے وچ عاجزی دیکھو اے سمجھ لو کہ کسی مقام دے کسی منزل تے پہنچے ہے تاں عاجزی کر رہے ہیں ایک انہی سیاسی عاجزی دکھلاوے واسطے عاجزی اندر آکڑ ہوندی ہے او تکبر ہوندا ہے اتوں منافقت نال لوگ عاجزی کردے ہیں اندر انہاں دا ٹوٹیا نہیں ہوندا اندر اوہی تکبر ہوندا ہے اوہی نخرہ ہوندا ہے لیکن او ضرورت اور مصلحت کے تحت عاجزی دا اظہار کردے ہیں اس عاجزی دا اللہ دے نزدیک کوئی فائدہ نہیں گل سمجھ آئی کوئی ہوں ہاں کرو کوئی بولو انجی چپ بیٹھے ہو جس طرح کوئی بول ہی نہیں رہا میں گل نہیں کر رہا تے سٹیج والے ہمیں چڑھ کے اتنے بیٹھے تسی بھی کچھ بولو کوئی اپنے ہونے دا ثبوت دیو تے انہاں کہا کہ ایک کمال تے جڑی منزل تے پہنچے ہوندے انہاں دی یہ دلیل ہوندی ہے کہ اس وچ عاجزی ہوندی ہے یا تسی میرے در ویکھو میں تقریر بند کر دیواں گا ادھر میرے در ویکھو یہ بڑے افسوس دی گل ہے کہ سنیاں نو ہلے تک سننے دی سمجھ نہیں آئی کہ سننے دے آداب کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری خطیب اسلام یہ مولانا ماں بڑا لقب دیتا ہے شہنشاہ خطابت انہاں دی محبت ہے میں تو کوئی شہنشاہ خطابت نہیں ہے اللہ تو میری دعا ہے کہ اگر میں نو اللہ شہنشاہ خطابت بناوے تو تانوں شہنشاہ سماعت بھی بناوے سننے دا شہنشاہ ایکو زیادہ ہے یقین ذرا سیٹ کرو آواز سیٹ کر ڈبے بھی کوڑے جے آندے نے ایڈی وڈی مجلس تے شودے جے ڈبے رکھے نے کہ حد کر لے گیا اے اللہ اپنی کو فضل اللہ لی آواز پہنچا رہا ہے ڈبے آندے نہ رہے ہو سمجھ آئی نا راتی سمندری جڑا خطاب ہویا ہے
1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ بلا شبہ اور اخیر تک انہاں بھی اخیر کر دیتی انتظام دی بندے بھی روڈ دے کوئی 2.5-3 فرلانگ مخلوق بیٹھی سی تو انہاں ٹی وی لائن تے ٹی وی نال عورتاں دا الگ انتظام سی اور مرداں دا الگ ٹی وی لا کے تے کوئی بندہ ویکھنے تو انہاں اے نہیں کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا انہاں بڑا خرچہ کیتا ہے انہاں چرچہ بھی کوئی نہیں کیتا تے خرچہ بھی کوئی نہیں کیتا تے سکا پیر صاحب گولڈا شریف آگئے جناب اے تا لوگاں دی محبت ہے کہ اللہ نے میرا نام سنوایا تے انہاں نو بھیج دیتا اے توڑے والی گل کوئی نہیں اے تا مالک نے آپ فضل کیتا ہے کہ اے اللہ دا فضل ہے اے لوگ میں راتی کہہ رہے سا کہ لوگ رکھ رہے ہیں جناب آج کل کے اویا جی ٹکٹ رکھو عمرے دے پر اس لالچ لوگ کٹھے ہو جاندے ہیں خطیب نو سندا ہی کوئی نہیں کیونکہ خطیباں دے طریقے اور ہو گئے اندر کو گل نہ رہی اکثر جڑے بس پروفیشنل لوگ ہوندے ہیں تے میں پروفیشنل نہیں ہاں میں اپنے ذوق نال بولنے والا اپنی طبیعت نال بولنے والا سمجھ آئی اللہ واسطے بول دے کوئی پسند کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے نا تو اس واسطے اللہ 4 بندے بھی بھیج دیندا ہے تے انہاں انتظام کیتا سی جگہ میں کہا تسی اتنا اہتمام کیوں کیتا ہے اے 2-4 ٹکٹ عمرے واسطے تسی میرا نام لا دیندے تے پھر دیکھو اللہ بندے کنج بھیجدا ہے ایسی گل نہیں اللہ نے فضل ہے کہ لوگ اے سمجھ دیں کہ نصیر الدین جڑی گل کردا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہوندی ہے اللہ رسول دا کوئی دلائل ہوندے ہیں براہین ہوندے ہیں ہاتھ ہوندا ہے سمجھ آئی نا ایسی گل نہیں اتنے دور ہے تک ان مخلوق کس طرح پھیلتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں تو میں عرض کر رہا کہ انہاں آکھیا کہ چون سوار بمنزل رسد پیادہ شود سوار پہلے کوڑے تے بیٹھا ہوندہ ہے تے بڑا شان مال بیٹھا ہوندہ ہے اچھا بیٹھا ہوندہ ہے تے جس ویلے او منزل تے نہ پہنچنے دی دلیل ہے اس دی سواری کہ علی منزل تے نہیں پہنچا تائیوں تو سوار ہے نا اے جڑے کھبے طرف لوگ حضرات کھلتے ہیں چلو اگر بندے نہیں ہو تو ذرا اگے ہو جاؤ تو میں تو انہوں دیکھا اگے ہو جاؤ ذرا اگے ہو جاؤ کہ تسی میری گل سمجھ رہے ہو تو معذور ہو رہے ہو ہے جی کہ چون سوار کہ سوار جب تک بندہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منزل تک نہیں پہنچا رستے میں ہے اسی لیے سوار ہے سواری پیدل چلنے کے مقابلے میں اس میں اکڑ ہوتی ہے بڑائی ہوتی ہے شان ہوتی ہے پیدل چلنے میں عاجزی ہے سواری کے مقابلے میں کیونکہ انسان کے اپنے پاؤں زمین پر لگتے ہیں مٹی کے ساتھ آشنا ہو کر چلتا ہے تے سوار ہوئے تے کوڑے یا سواری دے پیر زمین تے لگ رہے ہوندے مٹی تے سوار دے نہیں لگ دے وہ عاجز اس ویلے ہوندہ ہے جس ویلے کوڑے تو لے جاندہ ہے تے وہ دلیل جس ویلے کوڑے تے لے وے تے سوار کوڑے تو اس ویلے لے دے جس ویلے اپنی ڈیڈی چ پہنچ جاوے سامنے آ جاوے منزل اس تے سامنے آ جاوے تاں لے دے تے شاعر نے کہ گل کڈی اس وچوں کہ جڑے لوگ عاجزی کردے او دلیل ہے کہ اللہ دی ذات و صفات دی کسی منزل تے پہنچ گئے تاں عاجزی شروع کیتی ہے تے دنیا دار جڑے آکڑ خان تے بڑے متکبر تے مال تے دولت تے اپنے اقتدار اور اس تے مختلف چیزاں تے آکڑ کے بیٹھیں اور رستے بچن بولے منزل تے نہیں پہنچے گفتگو بے دل دلیلے حرزہ تازی ہے ماس میں 3 گھنٹے کال بولیا پرسوں بھی بولیا میرا آواز بڑا تھکے ہے ذرا جس طرح بھی ہے قبول کرو
گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماس. اے اسانیاں جڑیاں گلاں باتاں نا اے جیسی اسی چور چور لائی رکھنے کو ادھر لگے کو ادھر لگے گلاں آپس وچ لگے ہیں. مرزا بیدل فرمانا کہ اے اسانے بےہودہ ہونے کی دلیل ہے. اسی سمجھ بےہودگی ہے متانت نہیں گلاں کرنے پہ ہیں گلاں کر کے گلاں مار مار کے تھکنے ہی نہیں. کدے اے دعوے کدے او دعوے کیا دلیل ہے. دعا بسرا سن دو تو مزہ تاں آسی. گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماس. تاج رس فریاد دارد کارواں آسودنیست. اٹھ دے نال ٹلیاں بجدیاں ہونیاں نا اٹھاں دے نال سواریاں دے نال تے جس ویلے تک کنٹی دی آواز آ رہی ہے نا اے سمجھو پئی قافلہ آلے رستے وچ منزل تے پہنچیا نہیں. اے ٹان ٹان دی آواز جڑی ہے اے رستے دی منزل تے نہیں. جس لئے منزل تے قافلہ پہنچی تے کنٹیاں خاموش ہو جا سن. نصیر شاہ صاحب تاج رس فریاد دارد کارواں آسودنیست. کنٹیاں کی آواز جدو تک آ رہی ہے سمجھ لے کہ قافلہ آلے رستے وچے مسافر علی منزل تے نہیں پہنچے. ہائے ہائے مفتی صاحب اتھے ماں ایک اعتراض یاد آ گیا. بڑے بڑے اجتی لوگ ہوندے نے. اس آکھیا ہے کہ بندے میں شیر پڑھیا کسی جگہ اس آکھیا جی اے ٹھیک ہے بڑا اچھا تے بڑا اچھا شیر دلیل نہ سمجھایا نے کہ بلا تے انج بھی تو ہو سکتا ہے کہ منزل تے پہنچ کے تے جانور سر لاندہ رہے تے کنٹیاں دی آواز آندی رہے. سمجھ آئی نہیں اس اعتراض کیتا تے پتہ نے میں جواب کے دیتا اسی ویلے میں کہا قبلہ اے حیوان ہے اے انسان نہیں جے فراڈ کرے. جی ہاں وہ ایڈا منطق نہیں پڑے آیا کہ کھلو کے تے سر پہ علاوے تے تلی وجہ پہ نہیں. وہ حیوان ہے وہ تو اڈے جے فراڈا کو پاک ہے اللہ تعالیٰ سے پاک کیتا ہے اسے جو فراڈ شاٹ کو نہیں سدھی جی اس دی زندگی ہے. ٹھڈے یخ ہو گئے تے مطلب ہے کہ جس ویلے کارواں پہنچ جاندہ ہے نا تو کنٹیاں چپ ہو جاندہ ہیں. تے اے مطلب بھی نہیں کہ جیڑا بندہ زیادہ چپ ہوئے تو سمجھو اے بھی بڑا پہنچیا ہے بندہ ہے. چپ ہونے دیاں بھی بہت ساریاں وجہ ہو دیا. بعض بندے جہالت نہیں بندہ جو چپ ہوندے انہوں نے آندہ جاندہ ہی کچھ نہیں بولن کی. ٹھیک ہے یہ بھی اچھی گل ہے سمجھدار کم از کم اپنی عزت تو بچا لیں. یاد رکھو انپڑھ آدمی جڑا جاندہ ہوئے کہ میں نہ جاندہ اس گل نو جڑا اے گل جاندہ ہوئے کہ میں اے گلہ نہیں جاندہ اور اقرار کرے کہ میں نہیں جاندہ او اس عالم کو لکھ درجے بہترے جڑا نہ جاندہ ہوئے تو کہہ میں جاندہ. اس عالم سے وہ جاہل بہتر ہے انپڑھ بہتر ہے جڑا آنا یار میں نہ جاننا.
ہائے ہائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک ارشاد میں نے یاد آیا ہے. آپ فرمایا کہ العجز عن الادراک ادراکو، کہ کسی چیز دے سمجھنے تو آجزی دا دعویٰ کر دینا کہ میں آجز ہاں میں نو نہیں پتا. فرمایا اے تو سمجھے، اے تو تیری سمجھے کہ تو کہنا ہے میں نو نہیں پتا. جی یہ بہت اچھی گل ہے. فرمایا تو سمجھدار آدمی ہے، تے اگر تینوں سمجھ نہیں تو کہنا ہے کہ میں نو سمجھ ہے، تے تو خود بھی بے وقوف ہے تے دوسرے نو بے وقوف بنانا چاہتا ہے. اس واسطے ہر بندہ تحقیق دے میدان اچھ نہیں جا سکتا. اللہ دے خاص ذہن پیدا فرمائے. موج و کف مشکل کے گردد محرم کار محیط. موج تے کف، کف فارسی میں کہتے ہیں چھاگ کو. اے چاگ نہیں ہوندی، چاگ. موج ہوندی سمندر دریا دیا دو چیزاں، یا موج تے یا چاگ. اتنے دو چیزاں تردیاں ہیں. یا موج آنا مینا رکھ دی ہے، ادھر گئی ادھر گئی. اپنا گھر جو ہے موجہ مر دی ہے، اتھوں بنی تھی اتھے گم گئی، اتھوں بنی تھی اتھے گم گئی. کیا لوگ ہیں. انہاں آکھا جناب کہ عاشقاں دا کوئی نام نشان نہیں رہندا، کوئی قبر نہیں. ایسے عاشق بھی گزرے نہیں. ایتھے ماں یاد کرائے ہو میں ایک گل فرمانا. خطیب تے میرے کل اچھے اچھے تسی سن سو، لیکن جڑیاں گلاں طریقے نال میں کرنا نا، گلاں جس طرح بندہ سجا کے ویڑے کڑنا ہے نا، جس طرح برات کڑی نا، گالے ہونی ایمیں فر 70 میل فی گھنٹے نہیں رفتار ہے بندہ بول رہا ہوتا. کیا فائدہ؟ مزہ ہے ترینی بارش ہر گلہ اندر لیمن دین چس چاوے مزہ چاوے پھر گل اگے ٹورے. میں عرض کر رہا کہ جڑے لوگ آدھے نشان کوئی نہیں. حضور دے غلامہ دا صحابہ کرام دے مزارات مختلف جگہ تے اے مقام نہیں. میں گل دساں کہ حضور دے ایک غلام سن حضرت ام سلمہ دے غلام، امہات المومنین وچ ام سلمہ انہاں دے غلام ہے تے انہاں دا نام نعمان بھی لکھیا نے تے مہران بھی لکھیا نے. مہرجان دو نام بھی ہے. تے حضور نے انہاں نو لقب دیتا سفینہ دا. انہاں نے عرض کی تھی حضرت ام سلمہ فرمایا کہ میں تینوں آزاد اس شرط پہ کر دیاں کہ تم رسول اللہ دی خدمت کر. اس آکھیا مائی صاحبہ تسی پامیں ماں آزاد کرو یا نہ کرو، میں جب تک جینا کملے والے دی غلامی کرساں اور خدمت کرساں. سمجھ آئی؟ انہاں دی قبر کوئی نہیں ملتی، پتہ نہیں حضرت سفینہ کتھے دفن. میں اس دفعہ بھی حاضر ہویا جنت البقیع وچ پوچھدا رہا اتھے 10,000 صحابہ دفن. کہ پتہ لگے اجلہ صحابہ وچوں محدثین وچوں اتھے تو کوئی نشان بھی نہیں چھوڑیا انہاں لوگاں. لیکن بہرحال تے بڑی تلاش رہندی نا جس تے اتنا کرم ہوئے ہے جی، حضور دا اتنا کرم ہوئے تے ساڈا شوق تے ہوندا ہے نا کہ انہاں دی قبر جا کے دیکھیے. لیکن نشان کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں. اس دا میں مقام دساں عاشق دا. سبحان اللہ. اے موجہ تو گل ہوئی، موجہ تو گل ہوئی. میں اللہ ساں تے حضرت سفینہ
فرمانن کے ایک دفعہ بہت سارے صحابی حضور نال کسی سفر تے تیار ہے تے آپ بس آ گئی نا چشم نبوت متوجہ ہو گئی جی جس طرف آ گئی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا موج چاہ گیا فرمایا خرج مرتن وما ہو اصحاب ہو اے حضرت سفینہ خود فرمانے کہ حضور ایک باری نکلے سفر تے آپ نال صحابی ہے فَسَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ صحابہ کو پار سامان بھوں گیا تے بوجھ چانا انہاں تے دشوار ہو گیا پہ سامان یار سفر لمبا ہے تے سامان بھی ایسا کو لے وے چاساں کہیں فقال لی رسول اللہ ابسط کے ساتھ حضرت سفینہ فرمانے ماں فرمایا حضور اوے آپ کی چادر ڈا حضور فرمایا چادر ڈا ہوئے فبسطتو حضرت سفینہ آنے میں ڈا چھوڑی چادر فجعل فیہ متاہم انہاں سارے صحابی 15-20-30 جتنے صحابہ ہیں نا سارے اپنا سامان اس میری چادرہ رکھ چھوڑ ثم قال لی احمل ما انت الا سفینتن اوے چاہ تو تا کشتی ہے کشتی بہت چانی ہے نا بہت سارے سوارانا حضور فرمایا او ذرا منظر دیکھو نا کہ چادر دڑی ہے جی سفینہ نے غلام نے چادر ڈا دیتی ہے صحابہ نے سارا سامان سٹ دیتا تے حضور سرکار فرما رہے ہیں احمل چاہ ما انت الا سفینتن تو تا کشتی ہے مجھے یہاں رومی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے وہ سنانے دے شعر رومی فرماتے ہیں کہ ماں اصحاب چون کشتی نو ماں اصحاب چون کشتی نو ہر کے دست اندر زند یابت فتو سرکار نے فرمایا کہ میری مثال تے میرے صحابہ دی مثال اس طرح جس طرح نوح علیہ السلام دی کشتی ہے جڑا ڈبایا ہاتھ مارے گا تر جائے گا کہ فرمایا کہ احمل ما انت الا سفینتن چاوے ابو عبد الرحمن کنیت ہے ابو عبد الرحمن چاہ پانڈ چاہ ہے جی تو کشتی ہے روایت کرتے ہیں ایک اور صحابی تابعین بچوں سفینہ کولو سفینہ فرمانے کہ قال لو حملت يومئذ وقر بعير او بعيرين او 5 او 6 ما ثقل علي فرمانے کملی والے جس لئے میں چادر ڈا کے تے سارے صحابہ دا سامان سٹوا کے بنا کے تے گڑ چانے دا حکم دیتا تے میں دو اٹھا دا بوچھ چایا اگر چاواں دا چاوایا پنجا دا چاواں ستاں دا چاوایا تے چاہ بھی گیا میں نے پتہ نہ لگیا حضرات ایک گل میں کرساں عقل مند لوگاں واسطے بڑی اچھی گالے تے چبل تے مادر ذات بدھویں واسطے کوئی شے نہیں مادر ذات عقل مندوں کے لیے بہت اونچی بات ہے اور جو جدی پشتی مجہول ہیں
جن کو بات سننے کا سلیقہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ ہوش کریں، عقل کریں۔ آپ کملی والے کے غلام ہیں، میں بھی کملی والے کا غلام ہوں، ہم سب غلام ہیں۔ آپ سنیں اس میری بات کو، مولوی آپ کو بہت بہت سنائیں گے زیادہ سے زیادہ روایت۔ گل ہوندیے گل بندہ کرے تے نال نتیجہ ٹھا کر کے دے رہے، نتیجہ دستا جاوے۔ گل ہوندیے خطیب ہوتا ہے، میں گل کیتی نہ تھے، میں نتیجہ تو انہوں دے کے جاواں گا، اگے کان ٹوڑاں گا۔ کہ ثابت ہویا اس روایت تو کہ جیڑا 15-20 صحابہ دا بوجھ ایک چادر پوا کے تے آنکھیں چاہ 5-6 اٹھاں دا سامان بوجھ وزن ایک بندہ حکم دے کے چوا چھوڑے۔ کوئی بندہ چک سکتا ہے؟ بولو 5-6 اٹھاں دا وزن کو چک سکتا ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا چک ہے۔ اس آقیا میں 6 اٹھاں دا بچاوایا تے اللہ دی قسم ہے میرے تے کوئی بوجھ نہ ہویا، میں انج خود چک لے۔ تے کہ ثابت ہویا کہ صحابہ دا بوجھ سفینہ کو لو چکوایا تے پتہ ہی نہیں لگا وزن دا۔ تے کل جس لے میزان تے امت کھلوتی ہو سی، سوچ عقل لال، جس ویلے سرکار کو کھلوتے ہو سن تے اگر سفینہ نے حکم دیتا ہے کہ اتنے بندے دا چک دے، اس چک لیا تے کدے ترکڑی نہیں کیا، کدے پلڑے نہیں کہہ دیتا، مصطفیٰ دا اشارہ مل گیا تے تو آپ سے تیرے گناہ کدھر گئے چھڑا۔ سمجھ آئی؟ ہیں جی؟ اے حدیثاں دی پکی حدیث میں پیش کر رہے ہیں، پکی روایت، ایک چھوٹیاں موٹیاں کتابہ جی دی۔ ہاں اگر کوئی مولوی کیا سی تے میں کتاب کٹ کے دے سا۔ جی ہاں ایسی گل نہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اسی میرے علی شاہ دے 4 لفظوں دے بھی وارث ہاں، اسی صرف پراپریاں دے مالاں دے مالیاں دے وارث نہیں ہاں۔ ہاں کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دے والیاں۔ سمجھ آئی نا؟ تو کڈو کیڑا پیر ہے اس دور وچ، کیڑا پیر ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو سی، انشاءاللہ ہے بھی ہے، لیکن جڑا تانوں اے لنگر کھلاوے، اے رسول دا لنگر کھلاوے، قرآن تے سنت دا لنگر کھلاوے، سمجھ آئی؟ پیرو ہوندا ہے جڑا کچھ دیوے، لیندے تے سارے دیندا کوئی ہے، تے کول کچھ ہوئے تے بندہ دیندا ہے۔ تو آڈے کول ہوں گے تو نظرانہ دے دے انہا پیرانو، تو پیر تو آڈے ان کے دیں دیں، پیر انہا بھی نہ دے سکن کہ پیران کول پھر ہے کی ہے، تو انہوں ذوق نہ دے سکن، تو آڈے مستی پیدا نہ کر سکن، تو پھر پیر کیا ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے نہ ٹکرا تو پھر لہو کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ اے گل سنو، اے کئی میرا خطاب پیر محل دی ایک کیسٹ شاید اے ریکارڈ کر رہے ہیں، اے جاوے کی دنیا دے باہر ملکان تے کوئی پسند کرنے والے مینوں تے کوئی ناپسند کرنے والے،
کوئی پسند کر دیں کوئی ناپسند کر دیں کوئی ایسی گل تو نہیں نا رسولہ نو کئیاں پسند کیتا تو کئیاں نہیں پسند کیتا سارے مکے تے کملی والے نہیں منیا تو میں نے کئیاں ناپسند کیتا تو کوئی نہیں یہ سنت انبیاء ہے اسی انہاں دے غلام ہاں ساڑے نال بھی وہی سلوک ہوئے گا جڑے ساڑے آقا نال ہوئے ٹھیک ہے نا تے ایک کہندے جناب جی ایویں دادا تے ایویں اگوں ڈنڈ پائی مرید میں نہیں کہندا اے جتنا مجمع ہے اے ٹھیک ہے گولڈے شریف والے بھی اتنے مرید زیادہ ہیں ہو سن لیکن سارے مرید نہیں ہو لگے آج میرا خطاب سن گئے ہو تے پتہ تو انہوں لگے گا کہ پیر آخدے کے سنوں پیر ہونا کون ہے تے پیر کنوں ہونا چاہیے سمجھ آئی اے پیری صرف گدیاں تے بہنے دا نام نہیں سمجھ آئی وہ تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے دکاندار بھی ڈیڑی گدیاں تے بیٹھے ہوندے دکاندار بھی گدیاں تے بیٹھے ہوندے پیر بھی گدیاں تے بیٹھے ہوندے تو کسی مخصوص جگہ پر بیٹھنے کا نام پیری نہیں ہے گدی نشینی نہیں ہے گدی وہ ہے پیر وہ ہے جہاں بیٹھ گیا وہ گدی بن جائے سمجھ آئی اچھا تو میں عرض کر رہا کہ فرمان حضرت سفینہ سنو مقام آنین کے حضرت سفینہ فرمانے رکبت مرتن رکبت مرتن سفینتن فی البحر سفینہ ایک دفعہ کسی سمندری سفر اچ گئے تے کشتی تے سوار ہوئے حضرت سفینہ خود فرمانے میں گیا سمندری سفر تے سوار ہویا کشتی تے رکبتو مرتن سفینتن فی البحر حضرت سفینہ فرمانن کہ ایک باری میں سفینے وچ بیٹھا کشتی وچ سمندر وچ سفینہ سفینے وچ بیٹھا ہے اے سفینہ کشتی ہوئی تے او حضور دا سفینہ ہویا جس نو کملی والے نے سفینہ فرمایا او اس سفینے وچ بیٹھا یعنی ایک سفینہ دوسرے سفینے میں بیٹھا سبحان اللہ فرمانن میں سوار ہویا فن کا سارت بنا کشتی ٹوٹ گئی کشتی ٹوٹ گئی حضرت سفینہ فرمانا فرقب تو لوحن منہا ایک تختی جی نکلی اس وچوں تے میں اس ہوتے چڑھ بیٹھا سمندر حضرت سفینہ فرمانا کشتی ٹوٹ گئی تے ایک تختی اس نے پھٹا جا نکلیا نا تے میں اس تے چڑھ بیٹھا کوئی ڈوبا نہ بچ نہیں فَتَرَحَنِيَ الْبَحْرُ الى غیظت ماں سمندر چاہ کے ایک ٹاپو تے سٹیا موجہ آئی ہیں نا پچھے موجہ نہیں خادم ہونی ہم ہے اے سمندر نہ کوڑا کرکٹ کچرا جڑیاں نہ اوبا سٹنی ہیں تُس تک لو اے کراچی جاؤ آنے جی موجہ کیوں آنے او پچھوں پہاڑ اور سر جا کے نسنیاں جو ساری دنیا نے غلاستان تے گندگیاں دریاوہ نے رستیوں سمندرہ پہنچنیاں سمندر بہت پانی ہے پاکیزگی پسند ہے یا اللہ ساری دنیا نے گند میں چان سٹیا نے کیڈی گندی مخلوق ہے تینی فرمایا نہیں ٹھہر جو میں تینی صفائی نہ انجھے ہو سمندرہ کون صفا کرے غور کرو سمندرہ آنکھوں نہ امریکہ ذرا سمندرہ صاف کرے ہر پاسے لطر لطر کرنا ہے آنکھوں سے ذرا صاف کرے نا فرمایا ٹھہر چلو ہواوا حکم آنا چلو ہواوا چلو موجہ پانی آنا تو ذرا ٹھیل
اسا دیکھو موجہ بڑھاؤ، موجوں تے تیلے گند مند سارا دیکھ کے ساحل کے سٹنے بار سٹنے کیا جی اے موجہ کم کرنیاں اے خاتمن سمندر دیاں اے خاتمن اے چاڑو کاشن چاڑو مار دیا جی کدے گندہ پانی اے اٹھدا ہے پانی کتھے جاندا ہے اتے کہ بن دن بخارات بارش بن دی ہے اس سمندر ہی اٹھ رہا ہے تو آڑے دریاوان جو تو نہیں اٹھدا سمندر ہی اٹھ کے آندے نے بدل سارے بارش دے پانی تسی جمع کرو تو سنگو کوئی بو آندی ہے نہیں آندی یہ اللہ دی کمال ہے شان ہے کہ سارا گند سمندر ہے تو اتھو جڑا پانی آندہ ہے سارا بوائل ہویا ہے کوئی مشین نہیں لگی ہے جی اے تسی بوتلہ پیندے ہو پانیاں دیاں کیڑی ہوندی ہو نا انہوں نے کہے بگڑے اے نیسلے تے فلانے جی اے بڑا بوائل ہویا ہے صاف ہویا ہے پانی پیسے دے کے پانی مفت ہے صفائی دے پیسے کتنے پرنے پہنے تے مالک نو تکو کروڑا تے اربا مال پانی وساندہ ہے تے صاف تے مفت ہے جی گل سمجھ آئی نہیں فرمانن حضرت سفینہ فرمانن فتارہ حنی البحرو الہ غیظتن فی حل اسدو ماں ٹاپو وچ سٹیا سے جزیرے وچ سمندر وچ کے موجہ اگے تکنا تھے میں شیر انہا سٹیا تے اگوں وہ بھی تشریف لے آئے شیر صاحب آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ہے جی ایک منٹ ایک گل مکن تو پھر سونا لگ سکتا اچھا ایک ٹاپو وچ سٹیا وچ کے پانیے ماں تے اگو تکا تے کھلا جنگل نہ شیر یہ نہیں جڑے پالے ماڑوے تے لسے پکھا رکھ کے تو اتے بن کے ہاتھ مارنے تے پھر کدے انہوں نے منہ چاہت تننے تو کہندے جناب اسی بڑی کمال کر رہے ہیں وہ کھلا سمندر کھلا شیر جنگلی شیر فرمانے حضرت سفینہ کہ کوئی شیر آ گیا فجانی میرے تے لپ گیا فقل تو یا ابو الحارث ابو الحارث کنیت شیر دی او شیرہ انا سفینت مولا رسول اللہ ہے میں کملی والے دا غلام نوکر سفینہ ماں میں کملی والے دا غلام نوکر سفینہ ماں میرے تے کتھے پہ گئے سن پھر جانور نے کملی والے دا نام سنیا او انسان میں تنوں مخاطب کر رہا اوے شیر جڑا نہیں تکدا اے کون ہے کس دا گوشت ہے کس دا جسم ہے وہ بھکھا ہوئے تے سب کچھ چٹ کر جاندہ ہے او شیر پھر جنگلی شیر جسے کملی والے دا نا کہتا گیا شیر کے سامنے فتح آتا راسہو اس اپنی گردن چکا لے فتح آتا راسہو اس اپنی حضرت سفینہ فرمانن کہ میں جس لئے آخدہ گیا نا تو اس نے گردن چکا لے گردن چکا لے وجالا یدفعنی بجنبہی او بکفہی حتی وضعنی علی الطریق اگے اگے میرے ٹور پیا گردن چکا کے تو پھر ہاتھ نال میں نے اے اینجن کردہ ہے اینجن پیا میرے پچھے آ تینوں راہ دساں تھوڑی دیر میں چلیا تو میں نے راہ پایا شیر نے کہ اے راوی
ایک فکرہ سنا، شیر نے راہ پایا تے کہ سمجھ آئی کہ کوئی شیر ہی ہوئے جڑا کسی گم کردہ راہ نو راہ پاوے. ایک گدڑ راہ نہیں پا سکتے، شیرہ دا کم میں راہ دسنا. سبحان اللہ اللہ سمجھ آئی کہ شیر مینوں اس طرح کدے سجے ہاتھ نال کدے کھبے ہاتھ نال اینج کردا بھئی آ میرے پیچھے آ. سر چکایا ہے، حضرت سفینہ حضور دے غلام پیچھے آ رہے. ذرا چشم تصور آنکھ بند کر تے منظر سوچ رہا کہ کس طرح جا رہا اسی، کیا منظر اسی ہو. ہے جی پھر پیچھے جا رہے ہیں اور بکفی حتی وضعنی علی الطریقے، حتی کہ میں نے رستے تے پایا تو پھر صرف رستے تے نہیں پایا جو پاسے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور نو میں اللہ دسنا چاہے تے دسدا ہے. ایک گل سنو میری، بڑی نازک گل کرو لگا، مفتی سنو. جانور نو میں اللہ دسیا نا، سر چکا چھوڑیا تے جڑا کملی والے دے نا تے سر نہیں چکانا، وہ جانور تو بھی گیا گزریا کہ نہیں؟ اس نے ادب کیتا درندہ ہو کے، تے اگر تو ادب نہیں کرتا ہے، تو گستاخ رسول ہے، تے تیرے کو وہ جانور بہترے لکھ درجے جڑے کملی والے دے نا تے چک گیا. کیوں یا فتح تا راہ سہو، سر چکایا تے اگے ٹوٹ پیا، اشارے کر کے میں نے راہ تے پایا تے پھر راہ تے پا کے انج نہیں ہو گیا ادھر چلا گیا ادھر چل گیا. فرمایا کہ پھر کیوں یا سمّا ہمتن، سمّا ہمتن، پھر شیر ہونکیا، ایسا کرتا ہے نا شیر ہونکنا، اس کو ہونکنا کہتے ہیں اردو میں. میر انیس کہتا ہے کہ جس لئے عباس علمدار نکلیا نا، اس آواز نال نکلیا کہ جیسے کہ شیر ہونک رہا ہے کچھار میں. عباس علمدار نکلے تے میر انیس لکھنوی کہتا ہے کہ جیسے کہ شیر ہونک رہا ہو کچھار میں. سمّا ہمتن، پھر ہونک ماری ہونکیا. فظننتُ انہو یودعنی، میں سمجھ گیا کہ میں نو الوداع سلام کہہ رہا ہے کہ کملی والے دے غلام، اچھا اللہ حافظ تیرا، تو جا، میرا اور راہ ہے تیرا اور راہ، تو جا. فظننتُ انہو یودعنی، او میں نو الوداع کر رہا ہے کہ جا تشریف لے جا، تو کملی والے دا غلام ہے، سلامتی نال جا. میرے ایریے چاہیں میں کسی مولوی نے نہیں تکیا چیر دے ماں، چیر پھاڑ دے ماں، خصوصاً 14ویں صدی دا ملا آوے تھے. میں چیر پھاڑ کے کھا دے ماں، انہاں جڑے موٹے موٹے جسم جڑے. لیکن سفینہ، یہ تیرا منہ نہیں، تیرے آقا دا منہ ہے جی. اوہ یاد رکھ ایک میں گل تینوں کر رہا کہ شیر نے منہ تکیا کملی والے دا تے درندہ ہو کے چھوڑ دیتا غلام نو، تے تم کملی والے دا منہ تاکے تے فاروق اعظم تے صدیق اکبر نو نال لیٹے یا تاکے کملی والے دا منہ رکھ کے زبان نو بند کر.